ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آج تاریخ بنائی، چوتھی دفعہ پارلیمان کی جوائنٹ سیٹنگ سے خطاب کیا اور پہلے سویلین الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ان کی تقریر میں کیا تھا، کیسی تھی، آگے حکومت کے لیے کیا پالیسی گائیڈ لائنز تھیں، اپوزیشن کا احتجاج کیوں تھا، اس پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہے شاہد خاقان عباسی صاحب، مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے اسلام آباد اسٹوڈیو میں سمسام بخاری سابق وفاق اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے کامل علی آغا صاحب۔ شیخ خاقان عباسی صاحب، کیسی تھی تقریر صدر صاحب کی؟ ہم نے سنی نہیں جی کیونکہ وہ بڑی شارٹ ہوئی ہے، اپیرنٹلی میں تو سنی نہیں ہے۔ تقریر تو کافی لمبی تھی اور جتنی پہلے تقریریں آتی ہیں تقریباً اتنی ہی تھی، اچھا، اور کافی سارے ایشوز پہ بات ہوئی ہے۔ ہاں ہم نے تو نہیں سنی کیونکہ یہ فیصلہ آج ہو گیا تھا کہ ہم اس تقریر کا حصہ نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں سنی تقریر؟ مختلف صدر وجوہات ہیں۔ مملکت ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں صدر فیڈریشن کو۔ مملکت انفارچونیٹلی اپنا ٹرسٹ اور کانفیڈنس اپوزیشن میں کھو چکے ہیں، اور چونکہ وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں تو یہ پچھلے 3 سال میں جو کچھ ہوا یہ اس کا ایک انفارچونیٹ نتیجہ ہے کہ آج جو صدر مملکت ہیں انہوں نے صرف اپنی پارٹی کے ایم این اے سے خطاب کیا۔ لیکن ایم کیو ایم بھی تو بیٹھی ہوئی تھی جی، وہاں جو کولیشن پارٹنر سمجھ لیں، کولیشن پارٹنر اے این پی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اپوزیشن تمام کی تمام وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ پارلیمنٹری سیاست میں انسان کوشش کرتا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں، لیکن شاید اس کوشش میں، اور میں یہ سمجھوں گا کہ جو اپوزیشن کا جو خلوص نیت تھا شروع سے رہا ہے، پی ایم ایل این کا اسپیشلی میں کہوں گا، شاید صدر صاحب اس کو بھانپ نہیں سکے، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج ہاؤس پھر ایک بڑا پارٹیزن طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے، اور مجھے جینوئن ڈیوائیڈ ہے یہ؟ جی جینوئن ڈیوائیڈ ہے؟ جی بالکل، یہی تو بات ہے کہ لوگ ابھی بھی ایسا تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ آپس سے ملے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی بڑا پریشر پارٹی لیڈرشپ میں ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بڑا پریشر تھا کہ آج وائلنٹ احتجاج ہو۔ میں یہ اگر کہوں کہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی 90% لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جس طرح 90s میں ہوتا تھا جو رویہ، اور جو مشرف کو ایک دفعہ فیس کرنا پڑا اس کے بعد وہ پارلیمنٹ نہیں آئے، تو وہی رویہ آج اپوزیشن کا ہونا چاہیے، لیکن پارٹی کی عادت نے پریویل کیا، اور ایک ڈگنیفائڈ جو صدر پارلیمنٹری زرداری کی نواز شریف صاحب کو جو کال تھی اس کا بھی کچھ رول تھا اس میں؟ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا یہ پارلیمنٹری پارٹی، ہماری تو پارلیمنٹری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنی ڈسینٹ جو ہے اس کو شو کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو گیا کہ اپوزیشن جو ہے اس نے اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پروٹیسٹ اس کے رجسٹر بعد کروا دیا ہے۔ رجسٹر کیا، اس کے بعد انہوں نے نقطہ نظر پیش کیا کہ کیوں ہم نے یہ سب اس چیزیں نقطہ کی ہیں۔ نظر پہ بھی آتے ہیں۔ کامل علی آغا صاحب، صدر زرداری کی تقریر کیسی تھی آج؟ چونکہ بائیکاٹ کیا ہوا تھا، جو لوگ پارلیمنٹ میں تھے انہوں نے بھی نہیں سنی اور ہم نے بھی نہیں سنی، ظاہر ہے۔ تو کرٹیسائز کس چیز پہ کر رہے ہیں حکومت کو اور پریزیڈنٹ صاحب آپ کو؟ پڑھ لیں گے نا، کل پرنٹ میڈیا میں بھی آ جائے گی اور الیکٹرانک میڈیا بھی دکھائے گا، تو پھر ہم سنیں گے کیا بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس پہ ابھی ڈیبیٹ بھی ہونی ہے اسمبلی کے اندر، تو ممبران پارلیمنٹ ڈیبیٹ کریں گے اس کے اوپر۔ اسلام بخاری صاحب، کیسی تھی صدر صاحب کی تقریر؟ کوئی پالیسی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں؟ نئی چیزیں کیا تھی جو پچھلے 3 سال میں صدر صاحب نے نہ کہی ہوں؟ میں 2 چیزیں کہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر صاحب کی تقریر بہت اچھی تھی، اب کسی نے نہیں سنی تو وہ اس کی مرضی، اور صدر صاحب نے جو اپنا جو ایشوز پہ انہوں نے بات کرنی تھی وہ بات کی۔ آپ نے خود بھی کہا ہے کہ وہ اتنی ہی تھی جتنی ہوتی ہے، اور جتنا ایک ہوتا ہے، کوئی آدھے گھنٹے کے قریب وہ انہوں نے گفتگو کی۔ صورتحال میرے بھائی یہ ہے کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے، وہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ جو صدر تقریر کرتے ہیں، کوئی بھی صدر جو تقریر کرتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کا، حکومت کا سارے صورتحال معاملات دیکھ کے کرتا ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ واک آؤٹ انہوں نے کیا، میں پھر بھی یہ کہتا ہوں، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیٹھ کے سنتے تو بہت بہتر تھا۔ اگر اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے نا تو اب یہ پڑھ کے کریں گے، پڑھیں گے نا، سب ڈیسک سے تقریر کی کاپی گئی، کل میڈیا پہ بھی آ جائے گی۔ ممبرز کے لیے تو میڈیا کی ضرورت ہی نہیں۔ سر میں آپ کو تو مجھے بات تو ختم کر لینے دینا، تو میں اس میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ ڈیبیٹ بعد میں ہوگی۔
تو اس میں ظاہر ہے لوگ اپنی ریزرویشنز بھی شو کریں گے، جو حکومت جو ہے وہ اس کو بیان کرے گی کیا کیا ایشو کیا گیا. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جمہوریت کا ثمر ہے کہ وائلنٹ یا وائلنس جس طرح ہوتا تھا اسمبلی میں وہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جو میوچل رسپیکٹ ہے وہ قائم ہے. اگر انہوں نے آج نہیں سننی تھی اپنے ایشوز کے مطابق تو وہ نہیں ہوا جو پہلے ہوتا رہا ہے. اور الیکٹڈ صدر یا الیکٹڈ جو بھی ریپریزنٹیٹو ہو اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اگر انہوں نے احتجاج ریکارڈ کیا ہے یہ ان کا جمہوری حق ہے، مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، مگر جو وائلنس ہوتا تھا وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی وہ پھر جمہوریت کے لیے خطرہ ہوتی ہے. اچھا، ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ متین حیدر بھی ہمیں جوائن گئے. متین صاحب، آپ پارلیمنٹ موجود تھے، صدر صاحب کی پوری تقریر بھی آپ نے سنی، اس پہ ڈیفنس سروسز کے بارے میں، وار آن ٹیرر کے بارے میں کوئی ذکر تھا؟ جی ارشد، وار آن ٹیرر کا صدر زرداری نے خصوصی طور پر ذکر کیا اور کہا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. تاہم ارشد، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت نے اپنے حال ہی میں اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا ہے، وار آن ٹیرر کا تو انہوں نے ذکر کیا، لیکن مسلح افواج کے کردار، پاکستان کے دفاع، قومی سلامتی، یہ ایک ایسے ایشو ہیں جو ماضی میں جتنے بھی صدور گزرے ہیں پارلیمنٹ سے خطاب وہ کرتے ہیں. اس میں خاص طور پر ایٹمی پروگرام، میزائل پروگرام، دفاع، قومی سلامتی، ان چیزوں کا خاص طور پر ذکر ہوتا رہا. صدر زرداری نے دیگر ایشوز کا تو ذکر کیا، اقتصادی صورتحال کا اور خارجہ پالیسی کا، لیکن متین، شاید دفاع صدر کا صاحب ذکر کی ویژن ہے کہ اس کو سوشل ویلفیئر سٹیٹ بنایا جائے بجائے اس کے کہ سیکیورٹی سٹیٹ ہو. آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے جب اجلاس ختم ہوا، تو آرمی چیف سے ملاقاتوں کے لیے لائن بنانے والوں میں کون کون شامل تھے؟ جی، یہ آپ نے بہت دلچسپ سوال آپ نے یہ پوچھا ہے، اور یہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز اور اپنے آپ کو جتنے بھی ڈیموکریٹس کہلانے والے ہیں، آج اسپیکر لاؤنج میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی وہاں پہ موجود تھے، اور جتنے بھی پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی اتحادی جماعتوں کے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ تصویریں کھنچوانے میں مصروف تھے. اسپیکر، صدر، وزیر اعظم، ان کی تو بات ہے کہ وہ سارے سینئر لیڈرشپ ہے، لیکن پارلیمنٹیرین جتنے بھی تھے وہ یکے بعد دیگرے آرمی چیف کے ساتھ آ کے تصویریں کھنچواتے رہے. تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جھکاؤ کس طرف ہے، پاور کا مرکز کون ہے. اور بعد میں سینیٹر رضا ربانی نے بڑی طویل تقریباً 20-25 منٹ تک آرمی چیف کے ساتھ وہاں ملاقات جاری رکھی، اور یہ اس وقت تک جاری رہی جب جتنے اہم سیاسی مہمان تھے وہ سارے چلے گئے وہاں سے. جی متین حیدر، بہت بہت شکریہ. سمسام خیر صاحب، آرمی چیف ایک گریڈ 22 کا افسر، اس کے ساتھ پارلیمنٹیرین جو پارلیمنٹ کا ایک استحقاق ہوتا ہے، وہ تصویریں کھنچوا کے کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ متین حیدر صاحب کہہ رہے ہیں میں تو اسپیکر لاؤنج پہ نہیں تھا، مجھے انویٹیشن نہیں تھی، میں وہاں نہیں تھا. لیکن میں آپ سے ایک عرض کروں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس ملک کے آرمی چیف ہیں. اگر کسی نے بات کی ہوگی کوئی تصویر کوئی جا کے پارلیمنٹیرین جو ہے یا آرمی چیف کو یہ ضرورت نہیں کہنے کی کسی فوٹوگرافر کو کہ میری یہ تصویر کھینچے. اگر انہوں نے ہینڈ شیک کیا ہوگا تو تصویروں میرے خیال میں ہم ایشوز پہ بات کریں، نان ایشوز پہ بات کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. آرمی چیف بھی یہاں کا ہے، وزیر اعظم جیسے بھی یہاں متین کا حیدر ہے. صاحب بات کہہ رہے تھے، مجھے کیا جو پتا صدر صاحب نے بات کی ایک سوشل ویلفیئر کے، سیکیورٹی ایشوز پہ بات نہیں ہوئی، دیکھیں، ڈیفنس کی بات نہیں ہوئی، اور اگر صدر صاحب کی یہ ویژن ہے کہ اس کو سوشل ویلفیئر سٹیٹ بنانا ہے، سٹیفن پی کوہن کی جو سٹڈی آتی ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ تقریر پہ بات کر رہے ہیں یا سٹیفن کوہن کی سٹڈی پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ اسی سے ساری تقریر سے لنکڈ ہے کہ نہیں؟ سن لیں میری بات. صورتحال میرے بھائی یہ ہے کہ ہمیں سوشل ویلفیئر سٹیٹ تو بنانا چاہیے، کوئی حل نہیں ہے. آبادی نے، دہشت گردی نے، بے روزگاری نے آپ کے ملک کو وہاں تک دھکیل دیا ہے کہ سوشل ویلفیئر سٹیٹ تو اللہ کرے ہم بنا سکیں، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اتنے وسائل دے کے ہم بنا سکیں. جہاں تک سیکیورٹی ایشوز ہیں، جب تک اب سیکیورٹی ایشوز جہاں تک جیسے یہ دہشت گردی ہے، جو ہمارے بارڈرز کی سچویشن ہے، اس پہ بھی ہم لوگ بات نہیں کر رہے، وہ کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے. آپ اپنے رائٹ لیفٹ پہ دیکھیں کہ کیا ہے. انڈیا جو بجٹ کا اضافہ کر رہا ہے تو اس کے بھی کوئی نہ کوئی تو موٹیو ہوگا اس کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی، حکومت، جوڈیشری، تمام ادارے جو ہیں اپنی اپنی حدود میں کام اگر کریں اور ہارمنی کے ساتھ کام کریں تو بہت بہتر ہوگا. دوسرے ادارے یوسرپ نہ کریں، رائٹ ٹریمپل نہ کریں پارلیمنٹ کی سوورنٹی، کس کی طرف اشارہ تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ پارلیمنٹ کا رائٹ لے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ تو ہر کسی کا اتفاق ہونا چاہیے. We will not permit anyone to usurp the powers that rightly belong to the parliament. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نا. تو کس کی طرف اشارہ تھا؟
इशारे की बात ही नहीं। कोई भी ऐसी गैर जमहूरी ताकत जो कौन सी पार्लियामेंट गैर जमहूरी ताकतें हैं? कोई भी मेरे भाई, कोई ये भी पिछली तकरीर में भी उन्हें ये जिक्र करना पड़ा, इस तकरीर में भी करना पड़ा। कोई इदारा जो अपने पैरामीटर्स में रह के काम कर रहा है वो जमहूरियत के लिए सूदमंद है, नुकसानदेह कोई नहीं ऐसा है। इदारा है? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इदारा अपनी हदूद में काम कर रहा है और जो भी इंडिविजुअल या इदारा अपनी हद से बाहर निकले तो वो क्वेश्चनेबल होता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वॉर ऑन टेरर का भी जिक्र हुआ, सिक्योरिटी हालात का जिक्र हुआ, पिछले 3 साल में इस हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, इस बारे में? देखिए 3 साल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले चंद हफ्ते ही देख लें कि जिसकी कोई वजाहत तकरीर में शायद नहीं होगी। हम तकरीर पढ़ेंगे, लेकिन आप ये देख लें कि ड्रोन जो हमले हुए हैं वो कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, हुकूमत ने उसके बारे में क्या किया है, उसकी कोई वजाहत नहीं है। रेमंड डेविस का केस है, वो कैसे हुआ, उसके बारे में कोई वजाहत नहीं है। इस रेमंड डेविस के केस पे भी आते हैं और हम तो ये कहते हैं। यहाँ पे नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हमने डिबेट करनी है, एक वक्फे के बाद।